اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہیں کوئی بھلائی چھو بھی جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر سے کام کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کی ترکیبیں اور چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ بے شک جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں خدا اس کا علمی احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ موقع یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے مقام پر مومنوں کو جنگی مورچوں پر بٹھا رہے تھے اور جگہ دے رہے تھے، اور اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا مگر پھر سنبھل گئے، حالانکہ اللہ ان کا حامی اور مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے، سو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے پیغمبر یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ بات تمہارے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو آسمان سے اتارے گئے ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی الہی اختیار کرو، اور وہ دشمن جوش میں آ کر اس وقت فوری طور پر تم پر چڑھ آئے تو تمہارا پروردگار 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے اس غیبی امداد کو قرار نہیں دیا مگر اس لیے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور یہ بات تو واضح ہے کہ مدد اور فتح و نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ امداد اس لیے ہے تاکہ کافروں کے ایک بڑے حصے کو کاٹ دے، یعنی کلا کما کر دے، یا ان کو ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے رسول، خدا کے امر یعنی فیصلہ میں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور چاہے تو انہیں سزا دے، کیونکہ یہ لوگ بہرحال ظالم ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، یہ دگنا چوگنا بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور تیزی سے دوڑو اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کے بہشت کی طرف جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ پرہیزگار جو خوشحالی اور بدحالی یعنی ہر حال میں راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ لوگ اگر اتفاقاً کوئی فاحش کام یعنی کوئی بڑا برا کام کر بیٹھیں یا کوئی عام گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر گزریں تو فوراً اللہ کو یاد کر کے اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اور وہ اپنے کیے پر دیدہ دانستہ اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہے، اور وہ باغات کے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور کتنا اچھا صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سے نمونے اور دور گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ احکام خداوندی جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ عام لوگوں کے لیے تو واضح تذکرہ اور تنبیہ ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اے مسلمانوں، کمزوری نہ دکھاؤ اور غمگین نہ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب اور برتر ہوگے۔ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو اس جیسا زخم ان لوگوں یعنی کافروں کو بھی جنگ بدر میں لگ چکا ہے۔ یہ تو ایام زمانہ کے اتفاقات اور نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں میں باری باری عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ تمہیں یہ چوٹ اس لیے لگی کہ خدا خالص ایمان والوں کو جان لے اور بعض کو چھانٹ کر شہید یعنی گواہ بنائے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔